بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام برکات ماہ سیام میں آپ کی خدمت میں حیات طیبہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور ہمارے انتہائی محترم مہمان مولانا سید عاشق حسین نقوی صاحب موجود ہیں، جو وقفے سے قبل گفتگو فرما رہے تھے۔ 2 مصروں کی فرمائش ہوئی ہے، تو یہ شاعر اہل بیت جناب ظفر عباس ظفر صاحب کا کلام ہے کہ چھوڑو منافقت کو بس فیصلہ کرو، چھوڑو منافقت کو بس فیصلہ کرو، تم ہو معاویہ کے یا مولا حسن کے ساتھ، تم ہو معاویہ کے یا مولا حسن کے ساتھ۔ اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، تم کو قسم تمہارے ہی پیروں کی تم بتاؤ، جنت میں کیسے جاؤ گے بغض حسن کے ساتھ، اور آ کر کریں لحد میں زیارت ملائکہ، کرب و بلا کی خاک اگر ہو کفن کے ساتھ، کر لو خدا کے واسطے اب یہ بھی طے یہیں، قبلہ مصرع سماعت فرمائیے گا، کر لو خدا کے واسطے اب یہ بھی طے یہیں، تم 3 تن کے ساتھ ہو یا 5 تن کے ساتھ، تم 3 تن کے ساتھ ہو یا 5 تن کے ساتھ، اور جس دن سے کر رہا ہوں ثنائے حسن حسین، خوشبو لپٹ کے رہ گئی میرے دہن کے ساتھ۔ اور زیادتی ہوگی اگر مقطع نہیں پڑھوں تو مقطع پڑھ رہا ہوں کہ عمران کہہ دیں کاش ظفر سے بروز حشر، جنت میں تم رہو گے خدائے سخن کے ساتھ۔ آئیے ناظرین، انہی اشعار کے ساتھ بڑھتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عاشق حسین نقوی صاحب کی طرف، اور فون لائنز اوپن ہو گئی ہیں، آپ لائیو کال کر کے اپنے سوالات اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ جی قبلہ، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اشارہ صلح امام حسن کی طرف بھی ہو جائے، جسے لوگ بیعت کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ جیسے کہ ہم تذکرہ کر رہے تھے امام حسن علیہ السلام کا، جی، یہ سب چیزیں رحمت للعالمین جو ہے وہ پہلے بتا گئے تھے۔ جی، جو کچھ امت نے آپ کی اولاد کے ساتھ رویہ رکھنا تھا یا جیسا سلوک کرنا تھا، وہ سب یعنی معلومات میں موجود ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کب تک پردہ دیتے رہیں گے، کب تک آپ جو ہے یعنی اسی اپنے دین کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ اپنے آپ میں اب مسلم اگر کہلواتے ہوئے میں اپنے دین کے راہبروں کے ساتھ، دین کے پیروکاروں کے ساتھ میں خود ہی لڑنا شروع کر دوں، تو پھر اس کا انجام آپ خود دیکھ لیجئے۔ حالانکہ کون سی فرمان ہے رحمت للعالمین کا کہ جس میں یہ معاملات آپ نے طے نہ کیے ہوں۔ یہ دنیا تو چھوڑیے کہ یہ دنیا کی خلافت جو کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 15 سال، چلو ایسے مل گئے، اس نے گزاری۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں کے علاوہ قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد کے بھی بتا دیا کہ اب سردار جو ہوگا یا رہبر قوم ہوگا یا اسلام میں رہبر، جس کو یہ میری طرف سے بھی اتھارٹی ہوگی، اور جس کو اسلام میں جو رہبر ہوگا میرے بعد، تو وہ صرف بنی ہاشم سے ہوگا۔ بے شک قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ قیامت تک کے بعد الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، یہ کیا ہے؟ رسول حالانکہ یہاں کی باتیں بتانے آیا تھا، وہ وہاں کی بھی بتا رہے ہیں۔ واہ، اس نے تو یہاں کی بتانی تھی کہ میں یہاں میرے پاس بعد کون ہے، اس نے وہاں کی بھی بتا دی۔ دیکھو یہاں بھی انہی کی راہبری میں تمہیں رہنا ہوگا، انہی کی سرداری میں رہنا ہوگا، اور وہ آخرت کی سرداری بھی میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ جی مولانا، ایک کالر ہیں شہادت بھائی انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ جی شہادت بھائی، آپ آن ایئر ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر کے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی قبلہ۔ جی تو یہ سلسلہ ہے حضور۔ اسی طرح اور کئی مقام پر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں نواسے یہ امام ہیں، یہ چاہے بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں، قیام کیے ہوئے ہوں۔ یعنی یہ اگر کسی کے ساتھ لڑتے ہیں تو تب بھی امام ہیں،
اور بیٹھ جائیں سولو کر لیں تب بھی امام ہے. بے شک. اور یہ سب کچھ یعنی موجود ہے. سولو دیکھیے لفظ سولو ہی اپنے لوازمات کے لحاظ سے انسان کے ذہن میں آتا ہے, متبادل لفظین آتا ہے صرف لفظ سولو. واہ. تمام جگہوں پر تمام کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا کہ سولو امام حسن. جیسے تحکیم اس سے قبل ہوئی جناب امیر کی علیہ السلام اور جناب اور شام کے حاکم کے درمیان, اسی طرح سولو اپنے ماہیت کے لحاظ سے لفظ جس طرح اس کی وضع قطع ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ بیعت کے مخالف ہے. بے شک. اس میں بیعت کا کوئی تعلق کوئی نہیں. یہ سولو ان امور پر ہو رہی ہے جن میں معاویہ کی طرف سے تجاوز کیا جا رہا تھا مسلمانان عالم پر. بنی امیہ کے تجاوز. واہ. جو پہلے بھی کچھ تجاوزات یعنی چاہے وہ بدر ہو, بدر بھی انشاءاللہ العزیز یہ قریب ہے شاید اس کا بھی کچھ تذکرہ ہے اگر وقت ملا تو, یعنی بدر, احد, خندق, یہ ساری کی ساری بنی امیہ کی قائم کی ہوئی. اور انہی میں صلح حدیبیہ جناب رسول خدا کی ہوئی. اسے صلح کا بئی معنی مانا جاتا ہے, کفار کے ساتھ رسول خدا نے کی, مشرکین کے ساتھ وہ صلح. ہمارے ساتھ ہیں حیدر طباطبائی صاحب لندن سے. السلام علیکم جناب حیدر طباطبائی صاحب. اسلم میاں السلام علیکم, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ سے بڑا عزادار روزے دار بہت کم ہے لندن میں. سلامت رہیں. السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز بند کر دی حیدر بھائی. اور درود و شما آقای نقوی. سلام و شما. شما که ماشاءالله نویسنده اردو زبان خوب هستید. خیلی ممنون. سوال یہ کرنا ہے کہ میں بہت دور کا رہنے والا ہوں, لکھنؤ. اچھا. تو میں فطرے کے پیسے وہاں بھیج سکتا ہوں؟ وہاں ہے غربا بہت. جی بھیج سکتے. میں نہیں چاہتا کسی کو دوں, وہ فلسطین ہو اور چاہے جو ہو, میں اپنے عزادار کو بھیجنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, عزادار اور ضرورت مند ہیں تو بھیج سکتے ہیں. ہاں بالکل ہیں, اور بہت بڑے عزادار ہیں اور روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں وہ لوگ. جی. اور ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے بھائی صاحب جو ہیں لکھنؤ میں, انہوں نے بتایا ہے کہ ہیں اسی شہر میں کچھ لوگ. جی اگر ٹھیک ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اگر جہاں بھی روپے بھی اور فطرے کے ایک ساتھ ملا کے دے دیتے ہیں. جی خمس اور فطرہ ایک ساتھ ملا کے دیتے ہیں. ہاں اگر سید ہے تو خمس بھی لے سکتے ہیں. جی ہاں, اور سادات کا ہی وہ فطرہ لے گا, دوسرا تو نہیں لے سکتا نا. وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم سادات کو یہ نہ دو. کیا چیز فرمایا آپ نے؟ کیا چیز نہیں, قبلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پہ سید ہیں تو سید آپ کا وہ جو ہے فطرہ اور خمس جو ہے وہ سید کو ہی جائے گا. تو ہے ہی اسی ہاں وہ تو ہے ہی. خیر یعنی فطرہ جو ہے وہ سید کو ہی. سید ہونے کے ناطے آپ اپنے بھائی کوئی اگر آپ کے عزیزوں میں سے ادھر ادھر اگر آپ کے جوار میں رہنے والا سید ہی مستحق ہے تو آپ دے سکتے ہیں فطرہ. جی ہاں. آقا مشتاق دیدار. خدا حافظ. خدا حافظ. سلامت باشیدہ. جی کچھ باتیں انہوں نے آپ سے کی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی. باہر بس ایسی دعا سلامتی. اچھا ہمارے بہت پرانے یہ اچھا دوست ہیں, مہربان ہیں, خدا انہیں سلامت. بھائی دیکھیں آپ کے ایک اور پرانے جان پہچان. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیویارک سے. حضور جی انیس, جی آپ کی دعا انیس صدر صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں قبلہ مولانا صاحب کو بہت سلام پیش کرتا ہوں. اور کیونکہ آج بہت ہی خوشی کا دن ہے اور جنگ بدر کا دن بھی ہے. 17 رمضان کو بھی ہے یہ غزوہ بدر. اس میں سورہ انفال میں آیت نمبر 8 میں بھی اس کا ذکر ہے اور جنگ بدر کا, اور بہت ہی مفصل ذکر ہے. مجھے صرف کافی حد تک تو مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا ہے, لیکن مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا 313 افراد تھے جو کہ اس میں شامل تھے جنگ بدر میں. حضرت علی علیہ السلام
بھی اس میں شامل تھے. اور دوسری بات یہ جنگ بدر، یہ جو آج کا دن ہے جنگ بدر، اس میں خمس کا بھی ذکر آیا ہے. مجھے صرف یہ ایک بات معلوم کرنا تھی کہ اس میں جو منافقین تھے وہ 1000 تھے اور مسلمان جو تھے وہ 313 تھے، اور مسلمان غالب ہو گئے. 313 جو تھے وہ غالب ہو گئے 1000 پہ. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ تعداد میں مسلمان ہیں لیکن ہم کیوں پسماندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کہاں ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ معلوم کرنا ہے. اور وہ جو جنگ بدر ہوئی ہے اس میں جو منافقین مارے گئے ہیں اس میں ابو سفیان کا کردار کیا تھا؟ ابو سفیان کہاں چلا گیا تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. شکریہ بہت بہت. جی بہت شکریہ. تو ہم اصل تو سولو پہ بات کر رہے تھے کہ سولو جو ہے. جی کال لے لیتے ہیں آغا. چلی گئی ہے آغا، آپ اسی پہ بات کریں گے. میں آپ کی گفتگو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکھنے کے لیے، یہ تو الٹا جو کہہ رہے ہیں کہ بیعت کا نام دے رہے ہیں، تو وہ کہے کہ بیعت کی معاویہ نے امام حسن کی، کیونکہ شرائط تو ساری امام حسن نے لکھی. جی قلعہ کالر ہیں. جی ہلو، السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، میں سید مجاہد حسن لندن سے عرض کر رہا ہوں. جی جی ایک گزارشت کر کے میں اجازت چاہوں گا. جی گزارش یہ ہے کہ صلح امام حسن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اور نص قرآن جو ہے وہ ہر مولا علی کا جو امام ہے، مولا علی کے بعد جو امام ہے وہ اولی الامر ہے. امام حسن بھی اولی الامر ہیں، مولا علی کے بعد امام حسین بھی اولی الامر ہیں. اور اولی الامر پہ اللہ کے اور اس کے فرشتوں کا درود و سلام ہے. اور جس کے اوپر اللہ کا درود و سلام ہو وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا. امام حسن خود صاحب درود ہیں، ان کے اوپر درود ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو حاکمان وقت تخت نشین ہوئے، یہ سارے مولوی چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی صورت سے، یعنی کہ نمائندہ حقیقیہ خلیفہ رسول ثابت کرنے کی کوشش کرے. یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ امام حسن خود صاحب درود ہیں، ان کے اوپر درود ہے کیونکہ وہ آل محمد میں سے ہیں اور جن پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو ہے نا وہ کسی ایرے گہرے کے ہاتھ میں دکھائیں تاریخی طور پہ. یہی کوشش انہوں نے مولا حسن کے ساتھ کی اور یہی کوشش انہوں نے مولا علی کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی کہ ان کا معیار صرف یہ ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ جو ہے نا وہ حق پہ ہے. بہت شکریہ سید مجاہد حسین صاحب. تو وہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ٹھیک فرما رہے ہیں وہ بھی، لیکن وہ جو ہے نا، یہ دنیا ہمیشہ جو ہے وہ طاقت کو، پاور کو حق سمجھتی رہی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ایسا دور تھا کہ اس وقت وہی یعنی پاور میں بھی طاقت میں بھی حاکم وقت ہی ہوا کرتا تھا. جی لہذا یہ اور اسی لیے یہ مذاہب بھی بن گئے. جی ہاں، جب ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور یعنی ایک ظالم و جابر ہو جس میں کوئی اسلامی صفت نہ پائی جاتی ہو، جی ہاں، کوئی اسلامی احکام کی اس میں پیروی نہ پائی جاتی ہو، ہم جب اس سے حاکم ماننے لگ گئے اور اس کے حکم کے پہ چلنے بھی لگ گئے تو وہیں سے اسلام کو نقصان پہنچا، بے شک عالم اسلام کو نقصان پہنچا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا. اور ایسے حاکموں نے ہی، ایسے غیر اسلامی حاکموں نے اسلاموں ان کو اتنا مارا مسلمانوں کو، اور اس مار کی وجہ سے یہ جو ہے ویسے مسلمان بنے. یہ حقیقت ہے، آج آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جی ہاں، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اسلام کہتا ہے حاکم اسلامی عادل ہو، پہلی شرط. عالم قرآن ہو، شجاع ہو، وہ ہے حاکم اسلامی. آج آپ نے صرف اپنے دوسرے پورے عالم اسلام کو چھوڑ دیجئے، وہاں تو موروثی یا کیا ہے پتہ نہیں، ایک آدھ ملک کو چھوڑ کر اپنے پاکستان کو دیکھیے کہ ایک عالم قرآن ہے، ہزاروں کتابوں کا مصنف ہے،
اور ادھر سے ایک اسی کے عقیدے کا مالک، وہ حاکم ہے، جمہوری حاکم۔ اب وہ جمہوری حاکم جو ہے اپنے عالم کی کیا صورت بنا رہے ہیں، یا اس کو ماننے والوں کے ساتھ کیا حال کی ہے، یہی کچھ پہلے بھی یہ نام نہاد اسلامی حکمران کرتے رہے۔ آج جب 1400 سال کے بعد یہ عقیدہ، یہ مذہب اپنے ہی ہم عقیدے کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک دو لفظ یا چار لفظ اسلام کے پڑھے ہوئے کو، تو وہ حاکم، اس وقت کے حاکم، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی آسانی سے جناب امیر کو بھی مان لیا تھا؟ نہیں، انہوں نے نہیں مانا تھا۔ وہی حالات امام حسن کے دور میں بھی پیدا ہوئی، اور امام حسن نے سلو کی، یقیناً کی، بلکہ وہ ایسے فاتح ہیں، وہ فاتح ہیں ان تمام امور کے اس وقت کے، اور ایسے ایک عظیم سپوت ہیں بنی ہاشم کے گھرانے کے، کہ جنہوں نے جو خوارج اور جو فیہ باغیہ کے لوگ، جن کو رسول خدا نے فیہ باغیہ کہا تھا، وہ جو الزام دیتے تھے علی ابن ابی طالب نے کی طرف، وہ سب کے سب حضرت امام حسن علیہ السلام نے سولو کر کے وہ دھلوا دیے، اور وہی شرائط رکھے ایسے۔ قبلہ ایک آخری کال لے لیتے ہیں اس پروگرام کی۔ ہلو، السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم برادر، میں لندن سے ہی بات کر رہی ہوں، مسز علی۔ جی جی، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا، آپ کے پروگرام سے تو تھوڑا سا ہٹ کر ہے سوال، لیکن ایک بس ذہن میں ایسے سوال اٹھا تو اہل بیت کے حوالے سے۔ جی جی، میں صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ روشنی ڈال سکیں اس نقطے پر کہ ہمارے شیعت میں بالخصوص آف کورس مسلمان پہلے بنتا ہے انسان، بعد میں وہ اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ فالوور آف اہل البیت ہے۔ کیا ہمارے پاس فرقہ پرستی تو چلے ایک پرابلم ہے جس کو ریسزم بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے معاشرے میں جو ہم شیعوں کے اندر جو فرق ملتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں تعریف کرتی ہیں، میں فلاں طبقے سے ہوں، میں فلاں نسل سے ہوں، میں فلاں قوم سے ہوں، اور میری رکنیت ہونی چاہیے ہے، اور وہ شیعت کے اوپر اپنی ذاتی رکنیت کو اہمیت دیتے ہیں، بالخصوص جیسے کہ خوجہ سسٹم وغیرہ۔ جی، تھینک یو۔ ہماری بہن تھی مسز علی، انشاءاللہ دیکھیے آج تو بہت کم وقت رہ گیا، اگر مولانا آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ نہیں، بہرحال اصولوں کی بات ہو رہی تھی کہ جناب امام حسن علیہ السلام نے صاف صاف اس پر یعنی معاویہ کو ناک آؤٹ کر دیا اسلامی نقطۂ نگاہ سے، اور اسے ایسا ناکارہ بنا دیا، اور خود وہ اپنے دور میں ہی ثابت کیا کہ میں نے بیعت نہیں کی، میری سلو ہے۔ سلو بئی معنی ہے کہ اس وقت یہ جو بنی امیہ کا شجر غلیظہ ہے، پلیت ہے، یہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، اور میں رحمت للعالمین کا نواسا، میں مسلمانوں کی بقا چاہتا ہوں، اس بقا کی وجہ سے سلو کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے اس لحاظ سے نہ کوئی بقا کی ضرورت ہے اس سے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ یہ مجھ سے جو الہی طور پر، چونکہ خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ بندہ خلیفہ کیا بنائے گا؟ بندوں کے بنے ہوئے خلیفے اس لیے وہ کہلاتے ہیں کہ وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ خدا کے بندو، تمہارا خلیفہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، یا اس وقت کے اوصیاء، اس کے وقت کے انبیاء کے جو بعد آتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ ہمارا خلیفہ کیا ہوگا؟ تو جب جن کا عقیدہ ہی ایسا ہو جائے، اور وہاں چونکہ اس وقت خوارج ہے، آپ یہ ابھی وہ نیو یارک سے سوال کیا، کیا نام ہے انیس رضا صاحب کا، کہ آخر مسلمان جو ہے 313 والے غالب آ جاتے ہیں 1000 پہ، 1000 پہ، اور وہ 1000 بھی اپنی جگہ، ان میں کوئی 200 کے مقابلے میں، کوئی 500 کے مقابلے میں، کوئی 1000 کے مقابلے میں بھی لڑنے والا تھا۔ وہ ایسے مشرکین کے اور کفار کے بڑے بڑے جنگجو، آزمودہ میدان، آزمودہ کار،
وہ لوگ آ رہے تھے جناب رحمت للعالمین سے، ادھر سے 313 مسلمان۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جو ابھی جو ہے یہ جنگ جو ہوئی ہے، اس وقت جناب رسول خدا کے ساتھ 313 اتنے با ایمان، اتنے مضبوط ایمان والے تھے۔ اور وہ کون تھے مضبوط ایمان والے؟ اولون سابقون، جن کی اللہ نے بھی تعریف کی ہے، وہ تھے، وہ حضرت حمزہ تھے، واہ، حضرت علی بن ابی طالب تھے، حضرت عبیدہ بن حارث تھے، اور انہی کو یہی مقابلے میں وہاں پہ گئے۔ بنی امیہ اور ابو سفیان، انہوں نے اگر کوئی دیگر پہلے بھیجے رسول خدا نے تو انہوں نے تو انکار کر دیا کہ یہ تو کسی لحاظ سے ہمارے مقابلے کے ہیں ہی کچھ نہیں، ہماری توہین ہے ان کے مقابلے میں لڑنا ہی۔ اور بنی ہاشم نے ان کا مقابلہ کیا، بنی ہاشم نے، اور پھر جنگ فتح بھی ہوئی۔ تو یہ ایک عظیم جو ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جس پر صدیوں سے بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لیکن اس کی تعویل غلط ہی کی جاتی ہے۔ جیسے آج تک ان کو اولل امر کا معنی سمجھ نہیں آیا۔ ہر سال جو ہے یہ لیلۃ القدر بھی مناتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتہ اولل امر کا کیا مقصد ہے، یہ امر کیا ہیں۔ اسی طرح ان کو یہ بھی سلو امام حسن بھی سمجھ نہیں آئے گی، اور تحکیم امام علی بھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ آپ کہہ رہے تھے کچھ اس دن کی تحریر القادری کی سلسلے میں، تحریر القادری جو یہ کتاب لکھی ہے نا دہشت گردی کے خلاف، اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ وہ خوارج جو تھے وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عثمان سے بہتر سمجھتے تھے۔ خوارج، یہ اس نے لکھا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آج جو بیٹھ کر ٹی ویوں پہ کہتے ہیں کہ جناب بعد رسول اللہ افضل البشر اور خیر البشر علی نہیں کوئی اور ہے، تو وہ مسلمان کہاں سے ہوئے؟ وہ تو خوارج ہیں۔ یہ تو خوارج کا عقیدہ ہے۔ جب خوارج کے عقیدے کو ترویج اب بھی مسلمانوں کو میں دی جا رہی ہے، اور انہی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کچھ خوارج چاہتے تھے، تو بھائی انیس رضا صاحب ہمیں کیسے فتح حاصل ہو؟ ہم سے یہ دکھ درد کیسے دور ہوں کہ ہم خوارج کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ صحیح، ہم خوارج کو سب وہ حقوق دیتے ہیں جو اسلامی حقوق ہیں، تو ہمیں وہ نہیں مل سکتے، اس لیے ہمیں کوئی وہ نصرت نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ان خارجیوں سے اور ناسبیوں سے اب بھی بچنے کی کوشش کریں۔ جس دن امت مسلمہ خوارج کو اور منافقین کو اور نواسب کو پہچان لے گی، انشاءاللہ العزیز اس کی نشاط ثانیہ شروع ہو جائے گی، اور عالم اسلام دنیا میں اسی طرح پھیلتا اور پھولتا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ سعی قبول و منظور فرمائے، ہمیں بھی اجر عطا کرے اپنی رحمت کے صدقے میں، اور ان پاکیزہ ہستیاں جو اس مہینے میں تشریف لائی ہیں ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کی دلی آرزویں پوری کرے، اور ان کے جتنے بھی روحانی اور جسمانی امراض ہیں ان کو دور فرمائے، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ کوشش کر گے کہ کل وہ ریسزم والی پہ بات کریں گے، کیونکہ وہ انہوں نے بھی خود تعریف ہم نے گزارش کی ہے کہ آپ ریسزم کی کیا تعریف کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بیان نہیں کری انہوں نے شاید آپ نے، لیکن ٹھیک ہے وہ تو کل کریں گے۔ کل ناظرین ہم لوگ یہ شبہ قدر پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور جن کالرز نے کال کی ہے انشاءاللہ جیسے کہ مولانا نے کہا جو سوالات ہیں رہ گئے وہ کل انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ کل ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے مولانا سید عاشق حسین نقوی صاحب۔ لیکن جانے سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کا ایک قول کہ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور بد عملی ہے، اور بد عملی آتی ہی بد اخلاقی سے۔ یہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں بچوں کے لیے امام حسن علیہ السلام کا قول تھا۔ مسز علی آپ نے خود ہی ریسزم کی تعریف کر دی تھی، اور ریسزم کو آپ برا سمجھتی ہیں، ظاہر ہے جب ہی آپ نے یہ سوال کیا،
اور جو چیز بری ہے اس کی اسلام میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن تفصیلاً کل آپ کو مولانا سید عاشق حسین نقوی صاحب اس کا جواب دیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.